الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم بدایت الفقیہ کے دوسرے مرحلے میں کتاب الصلاح اسے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بلوغ المرام کا جو پہلا حصہ ہے یعنی کتاب الطہارہ والا، اس کو مکمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں، اور وہ ریکارڈنگز کی صورت میں الناجحون کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ابھی ہم اس کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جس وقت بلوغ المرام کو شروع کیا تھا پچھلے سال، تقریباً انہی دنوں میں 11 جولائی تھی شاید یا 13 جولائی، تو اس وقت پہلے 5 لیکچرز اس عنوان پر ہوئے تھے کہ بلوغ المرام کا عنوان کیا ہے، فقہ کسے کہتے ہیں، فقہ کے مصادر کیا ہیں، اصول کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا تعارف کیا ہے، بلوغ المرام کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو وہ آپ جو پچھلے ہمارے اس مرحلے میں شامل نہیں تھے، وہ 5 لیکچرز ان کے لیے ضروری ہیں۔ وہ انشاءاللہ جو گروپس ہیں ان میں بھیج دیے جائیں گے، اور جو آگے طریقہ کار ہوگا وہ بھی آپ کو ایڈمنز وہاں پہ بتا دیں گے، اور وہ ہر طالب علم کے لیے سننا لازمی ہے۔ جنہوں نے تو پہلا کیا تھا ان کے لیے تو ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ابھی سے آغاز کیا ہے، پہلے 5 لیکچرز وہ ان کے لیے لینا ضروری ہوں گے، وگرنہ وہ غیر حاضر ہی اس میں متصور ہوں گے۔ ہم ویسے پہلی کوئی بھی کلاس شروع کرنے سے پہلے آغاز میں علم کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح کلاس کے آداب اور اس طرح کی چیزیں، علم کی اہمیت وغیرہ کے متعلق بعض چیزیں اسی میں جو لیکچرز آپ کو بھیجے جائیں گے ان میں موجود ہوں گی، جو پہلے سے بیان ہو چکی ہیں۔ اور جنہوں نے پچھلے سال کیا تھا وہ کتاب الطہارہ والا کورس، تو اس میں انہوں نے وہ چیزیں پڑھ لی ہیں۔ وہ اگر انہوں نے نوٹس بنائے تھے تو ایک دفعہ سے لازماً وہ ان نوٹس کو دیکھ لیں، اور اگر سننا چاہیں تو بہت اچھا ہے، وہ بھی لیکچرز کو دوبارہ سے سن لیں، ریوائز ہو جائیں گے۔ اس میں علم کی اہمیت، اور اسی طرح علم کو لکھنا، علم میں جلدی نہ کرنا، اس طرح کے کئی ایک موضوعات جو اہم ہیں ایک طالب علم کے لیے، وہ ہم نے اس میں دیکھ لیے تھے۔ اب دوبارہ سے انہیں دہرانے کا فائدہ نہیں ہے کہ اس سے ہمارا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جائے گا۔ دوسری بات کہ جو کچھ بھی ہم اس کورس میں پڑھیں گے یا جو آپ کو بتایا جائے گا، اس کو اپنے پاس لکھنا یہ ہر طالب علم پر ضروری ہے۔ یعنی جس وقت بھی آپ اس لیکچر کو لے رہے ہوں، چاہے آن لائن آپ لے رہے ہیں یا بعد میں جو طلباء یا طالبات اس کو ریکارڈنگز کے ذریعے سے لیں گے، تو ان کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ انہوں نے اپنے پاس کاپی اور پینسل رکھنی ہے۔ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو انہیں اس کلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ 100% بات ہے۔ بہت سارے مسائل آپ نے پہلے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، لیکن چونکہ ایک طالب علم کی حیثیت میں باقاعدہ بیٹھ کر ہر ایک چیز کو لکھنا، یہ اصل میں علم کو راسخ اور پختہ کرتا ہے۔ وگرنہ پہلے جس طرح سے آپ نے مختلف لیکچر سن لیے، کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں تو وہ آئیں اور ذہن سے چلی گئیں، اسی طرح یہ بھی چلا جائے گا۔
تو اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، الا یہ کہ بسا اوقات ہمارے پاس بعض طلبہ میں بڑی عمر کے افراد شامل ہوتے ہیں، یا طالبات میں بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی رخصت دی جا سکتی ہے، وگرنہ اصلاً یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کے پاس کاپی پینسل ہو۔ اور یہیں پہ ضمنی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ والا جو گھنٹہ ہوگا وہ ہمیں دیں گے تاکہ ہم آپ کو پڑھائیں۔ اس دوران اگر آپ ساتھ میں اس لیکچرز کو چھوڑ کر، اس کلاس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کریں گے، یقینی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اور ہماری نظر میں بھی خیانت کرنے والے ہیں۔ یہ مصروفیت آپ کی صرف کلاس کی ہی ہونی چاہیے، اسی لیے ہم نے اس کا وقت بہت تھوڑا رکھا ہے۔ آپ دیکھیے پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ہے، یعنی ہر سوموار کو ہم نے 1 گھنٹہ رکھا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت لمبا ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے کتاب الصلاۃ کو ہی مکمل کرتے ہوئے ہمیں سال لگ جائے، لیکن ہم نے یہ کیوں اس طرح سے رکھا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کھلا ہو، کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا۔ یہ آپ پر لازمی، ضروری اور فرض ہے کہ 1 گھنٹہ، جنہوں نے ریکارڈنگز بعد میں لینی ہیں انہوں نے بھی، اور جو آن لائن کا وعدہ کر چکے ہیں وہ بھی، ان پر ضروری ہے کہ وہ لازمی طور پر یہ جو وقت ہوا کرے گا اس کو خاص رکھیں گے کہ اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے آن لائن کلاسز میں کہ کلاس چلا دی اور ساتھ میں اپنا کام کرتے رہے، ایسا اگر کرنا ہے تو اس طرح علم تو نہیں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی خائن کو، کسی دھوکہ دینے والے کو، اور کسی غلط طریقوں کو اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی علم نہیں دیتے۔ علم تو نور ہے نا، یہ تو اسی کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا اس کو یہ علم نہیں ملے گا، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں راسخ کر لیں۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس طرح کی ساری چیزوں سے باہر آنا پڑے گا۔ جب آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے اس کلاس کو لینا ہے تو پھر لینا ہے، یہ 1 گھنٹہ آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، الگ سے آپ بیٹھ جائیں اور کاپی پینسل آپ کے پاس ہو، جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ یہ کلاس کے حوالے سے، اب یہ جو اب تک ہم نے باتیں کی ہیں ان کو بھی آپ کو لکھنا چاہیے، اس میں سے بھی پوائنٹس آپ کو لکھنے چاہیے کہ یہ ہم جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ صرف پڑھ لینا کتابیں یہ علم نہیں ہوتا۔ اگر یہ علم ہوتا کہ صرف کتاب پڑھ لینا علم ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے اس کو ویسے ہی نازل کر دیتے کسی پہاڑ کے اوپر، اور وہاں سے جا کے مسلمان اٹھا لیتے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پوری زندگی عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب آداب سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، تو یہ ساری چیزیں ضروری اور لازمی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کلاس میں بات ہوگی اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور ہم یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر جو بھی کلاس ہوگی اس کے ساتھ آپ کو ایک سوال نامہ، کوئز بھی بیچا جائے گا، جس میں سوالات ہوں گے جو آپ نے کلاس لی ہوگی، وہ سوالات آپ نے حل کرنے ہوں گے، اور ایک بھی غیر حاضری ہمیشہ کے لیے آپ کو اس کلاس سے آؤٹ کر دے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بھی کلاس چھوڑی ہو اور ہم آپ کو آخر میں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ نے پوری کتاب الصلاۃ پڑھی ہے۔ اس طرح تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے نا، کہ آپ نے ایک بھی حدیث اگر نہیں پڑھی اور ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ نے کتاب الصلاۃ مکمل پڑھی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے کسی کی کلاس رہ گئی ہے، اس کے مسائل جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ عذر کی وجہ سے بھی چاہے کوئی کلاس رہی ہے تو وہ کلاسز بعد میں مکمل کرنا ضروری ہوں گی، اور ان کے کوئز بھی مکمل کرنا، کلاسز کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی دینا ضروری ہوں گے، وہ دیے جائیں گے تو ہی ہم متصور کریں گے اس طالب علم کو۔ پچھلے ہمارے کورسز میں بعض ایسے بھی بلکہ طالبہ تھیں جن کی والدہ فوت ہو گئی،
تو انہوں نے اس میں معذرت کی کہ یہ چند لیکچرز وہ نہیں دے سکیں گے، لیکن جب انہوں نے بعد میں فراغت کے بعد جب وہ معاملات ہو گئے، وہ پریشانی سے نکلی، تو پھر انہوں نے آغاز سے جو جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے سنے مکمل. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چلیں یہ بہت بڑی آپ کے لیے پریشانی ایک بن گئی ہے تو اس بنیاد پر آپ کو رخصت دے دی جائے کہ چلیں وہ کلاسز آپ کو معاف ہے. یہ ہم معاف کر نہیں نہ سکتے، یا تو ہم پھر آپ کو اس پہ آخر میں سرٹیفکیٹ ہی نہ دیں کہ آپ نے مکمل نہیں پڑھا. اگر ہم اس پہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کتاب الصلاح مکمل پڑھی ہے، پھر اس کی ایک بھی لائن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر نہیں پڑھی. ہاں اس میں آپ دھوکہ کریں تو یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہم میں سے ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. یہیں پر کلاس کے آداب کے حوالے سے ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے سے ہی ہمیشہ سے یہ بات ہماری کلاسز میں ضروری اور لازمی ہوتی ہے کہ کوئی بھی طالب علم اپنے مائک کو نہیں کھولے گا الا یہ کہ اسے اجازت ملے. اپنے مائک سارے بند کر کے رکھیں گے. یہ علم کے آداب کے خلاف ہے کہ استاذ بات کر رہا ہو اور آگے سے مائک کھلا ہو، پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی بات آ رہی ہو، کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہو. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. علم کا ایک وقار ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس میں ہماری عزت اور ہمارا احترام نہیں ہے. یہ عزت اور احترام اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے ہے جو مومن ہے. تو یہ اصلاً عزت قرآن مجید کی اور احادیث کی ہے جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں. تو اگر کوئی انسان احادیث کی عزت نہیں کرتا، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا. یہ آپ کے بات علم میں ہے کہ محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے آواز کو بلند نہیں کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. محدثین نے اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، اس وقت آپ کا آواز بلند کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی وعید میں شامل ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو. مائک صرف جو ہمارے میل اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، وہ کھول سکیں گے جب انہوں نے سوال کرنا ہوگا. اور جو طالبات ہیں ان کے لیے 1% بھی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنا مائک کلاس میں کھولنا یہ منع ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اپنے مائکس کو بند رکھیں گی. اس میں ان کا بھی عزت اور احترام ہے چونکہ یہاں پر مرد موجود ہیں. تو اگرچہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن اپنا عزت اور وقار اسی میں ہے کہ وہ اپنی آواز کی حفاظت کریں. پھر یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی یہ جو بھی ہم بول رہے ہیں یا اگر سے اسٹوڈنٹ کوئی سوال کریں گے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. جب یہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی آواز اس میں ریکارڈ ہو جائے گی، اور پھر یہ لیکچر یا یہ پوری کلاس ہی ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ پہ پڑی رہتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو اگر کوئی طالبات میں سے کوئی ایسے بات کرتی ہیں تو گویا کہ ان کی آواز ہمیشہ کے لیے اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے. اور یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ کوئی بھی عورت اپنی ریکارڈنگز کروا کے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر ڈال دے. یہ بالکل نامناسب بات ہے، جبکہ اس کے متبادل علماء موجود ہیں. ہاں کہیں پہ مجبوری کا معاملہ ہو تو وہ بالکل الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال طالبات اپنا مائک بالکل نہیں کلاس کے دوران میں کھولیں گی. کوئی سوال کرنا ہے تو وہ لکھ دیں گی. آگے سوال کے متعلق بھی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ لکھ لیں وہاں پر. اگر سوال رہ گیا ہے، آپ جلدی میں نہیں لکھ سکیں، تو جو ہم نے گروپس بنائے ہیں، طلبہ کے لیے بھی بنایا ہے، طالبات کے لیے بھی بنایا ہے. طلبہ والے گروپ میں تو میں موجود ہوں، اور طالبات کا جو گروپ ہے ہم نے سابقہ جو بھی ہمارا تجربات ہیں ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کا جو گروپ ہوگا، طالبات کا جو گروپ ہوگا، اس میں صرف خواتین ہوں گی. طالبات ہوں گی یا وہاں پہ جو ایڈمن ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی.
وہاں پہ کوئی بھی مرد نہیں ہوگا، یہاں تک کہ استاذ بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ ایڈمن جو ہیں وہ انتظامی جو امور کو دیکھنے والے احباب ہیں ان کو آپ کا میسج پہنچا دیں گی، اور وہ مجھ تک آپ کا میسج آ جایا کرے گا، اور پھر جواب بھی اسی طرح سے ہی واپس آپ کو وہاں پر گروپ میں دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی ایسا راستہ نہیں کھولنا چاہتے۔ انسان کے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے فتنوں کے جتنے دروازے بند کر سکتا ہے ان کو بند کر کے رکھے۔ تو یہ ہم نے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ اسی کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کرے یہ کامیاب رہے، تو ہم یہی طریقہ کار ہی ہمیشہ طالبات کے لیے رکھیں گے۔ سوال سے متعلقہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا ہم ایک مسئلہ اب پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی سوال ذہن میں آ گیا ہے، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس سوال کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سامنے چیز لکھی ہوئی ہے عبارت، اس کو سمجھنے کی بجائے آگے جو سوال ہے بعد والا اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا نماز کے احکام ہیں، تو ہم نے نماز کا شروع، ابھی ہم نماز کے بارے میں اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ باجماعت نماز کی کیا اہمیت، حالانکہ باجماعت نماز احکام کے مسائل آگے آ جائیں گے، سارے اس کے جو احکام ہیں باجماعت نماز کے وہ آگے آ جائیں گے، تو صبر کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ سوال کو لکھ لیں اپنے پاس ایک سائڈ پہ، کیونکہ آپ نے کاپی پینسل اپنے پاس پکڑا ہوگا، تو آپ اس پہ لکھ لیں کہ یہ سوال ہے میرا۔ ہاں وہ حل نہیں ہوگا تو پھر اس کو دیکھا جائے گا۔ کلاس کے دوران بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو فوراً سے اس کو لکھ لیں، ایسا بھی نہیں اب فوراً سے اس کو یہاں پہ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو بھی آپ لکھ لیں اپنے پاس، اور پھر کلاس کی طرف دھیان کر دیں۔ اگر ہم ذہن میں سوال رکھیں تو کلاس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ آپ نے ذہن میں سوال رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ اینڈ پہ کرنا ہے، تو اب کیا ہوگا، آپ کا سارا ذہن اسی سوال کی طرف بار بار جائے گا۔ اس کی بجائے کیا کریں، اس کو لکھ دیں اور پھر اس کو بھول جائیں کہ اینڈ پہ اس کو دیکھ لیں گے، اور پھر اینڈ پہ آپ اس کو سوال جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں اس کلاس کے مقاصد کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس وقت اس کلاس کو لے رہے ہیں، تو آپ ذہن میں یہ بات پوری طرح سے راسخ کر لیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے اس کو عبادت کے طور پر ہی کیا جاتا ہے، عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ علم ایسے نہیں ہے کہ مجھے معلومات آ جائیں، چیزیں سیکھ لوں اور شوق ہو جائے میں نے فلاں سے فلاں کتاب پڑھی تھی، ایسا نہیں، بلکہ علم جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو عبادت میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی، کسی کو بتانا بھی مقصود نہیں ہوتا، اور اس میں شور مچانا بھی مقصود نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اس نیت سے نماز پڑھیں کہ میں فلاں کو بتاؤں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ آپ کی نماز درست نہیں ہوگی نا، اس میں آپ نے ریاکاری پہلے سے سوچ رکھی ہے۔ یہ عبادت ہے۔ علم بھی ایسے ہی ہے، آپ پہلے سے سوچ رکھیں کہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ فلاں کتاب پڑھ لی ہے، ایسا نہیں۔ پھر عبادت میں پورا خشوع، پورا دھیان انسان کا ہوتا ہے، جس قدر زیادہ دھیان ہو اسی قدر عبادت افضل اور بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پورا دھیان اپنا رکھنا ہے، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو علم کی نیت ہے کیا کرنی چاہیے، تو فرمانے لگے کہ آپ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ آپ اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جب پیدا کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کو آپ کی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا تھا، تو اس وقت آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم سب جاہل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی قرآن مجید آنے سے پہلے، وہی آنے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا کہ کیا وہی آنے والی ہے، بلکہ آپ وہی کا انتظار کرتے تھے۔ تو گویا کہ جو علم ہے اس کا پہلا مقصد کیا ہے کہ ہم جاہل ہیں، تو ہم نے اپنی جہالت کو دور کرنا ہے علم کے ذریعے سے۔ علم نور ہے، یہ اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو ہم نے اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے۔ پھر یہ جو ہم وقت اس میں صرف کر رہے ہیں، اس کے کئی ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں۔ یہی وقت مثلا یہ جو گھنٹہ ہے، یہ آپ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے گزار دیتے،
کوئی ریلز دیکھتے ہوئے گزار دیتے، کوئی مختلف طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے گزار دیتے، یعنی فضول گزارتے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی گناہ میں گزار دیتے، کوئی غیر محرم خواتین کو دیکھتے ہوئے گزار دیتا، کوئی میوزک سنتے ہوئے گزر جاتا، کوئی اس طرح کی چیزیں سنتے ہوئے آپ کا وقت گناہ میں گزر جانا تھا، تو آپ نے اس اپنے وقت کو قیامت کے لیے ذخیرہ بنانے کے لیے علم کے میں صرف کر دیا۔ تو یہ کچھ بھی ہمیں اس کلاس سے حاصل نہ ہو، صرف اتنا حاصل ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کو گناہ سے بچا کر عبادت میں لگا لیا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ یعنی آپ کو کچھ سمجھ نہ بھی آئے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع کر دیا، اور ضائع کرنے سے بچا لیا، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے آپ نے بچا لیا، اور اگر گناہ میں لگنے سے بچا لیا تو پھر تو بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ ایک اچھا کام کیا، کہ یہی وقت آپ نے کئی ایک گناہوں میں گزار دینا تھا۔ غیبت میں گزار دیتے ہیں بعض لوگ کتنے کتنے گھنٹے، اور پھر اسی طرح سیاست میں بہت سارے لوگ وقت گزار دیتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں، اس کی بجائے آپ نے کس میں اس گھنٹے کو گزارا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے، تو ہم نے اپنے آپ سے ہی جہالت کو دور کرنا ہے۔ ہم اس کورس کا مقصد، یا اس کتاب کو، اس کلاس کو پڑھنے کا مقصد عالم یا مفتی بننا نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو ابھی سے سمجھ آنی چاہیے۔ ہم طالب علم ہیں سب لوگ، ہم عالم نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم علماء کی منصب پر پہنچ سکے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ کورس کر لیا اور اس کے بعد پھر ہم عالم بن جائیں گے، تو اگر اتنا آسان ہوتا عالم بننا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دیتے کہ وہ 23 سال کے عرصے میں، اور پھر اتنی پریشانی اور اتنی تکالیف اور اتنے مصائب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ بنتے، بلکہ آسان سا کام ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا ٹائم لیتے اور آپ کو نبی بنا دیتے۔ اسی طرح صحابہ کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پڑے رہنا پڑتا۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے دیتے کہ وہ صرف ایک کورس کرتے چھوٹا سا اور عالم بن جاتے۔ عبداللہ بن عمر کو دیتے، بلکہ اس سے پہلے ابو بکر کو دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ سہولت نہیں دی کہ آپ صرف 1 دن میں 10 دن میں آپ عالم بن جائیں، اور بعض لوگوں نے اس طرح کی چیزیں بھی لانچ کر رکھی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنے دن میں عالم بن جائیں گے اور اتنے دن میں مفتی بن جائیں گے، یہ ساری فضولیات ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دی، وہ ممکن تھی، اور صحابہ کرام کو بھی نہیں دی، اور ہمیں آ کے اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں وہ سہولت دے دے۔ نہیں، علم جو ہے بہت زیادہ محنت اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ جو پڑھیں گے اس میں صرف اتنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ سے جہالت کو دور کر لیں گے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مسائل اس میں نماز میں یہ مسائل ہیں، اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ لہٰذا ہم عالم بھی نہیں بنیں گے اور مفتی بھی نہیں بنیں گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم نے کوئی کورس کیا، آپ نے پڑھ لیا، اور پھر اس کو پڑھ لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی بن چکے ہیں، اب ہم لوگوں کو فتویٰ بھی دیں گے اس کی بنیاد پر۔ بالکل بھی نہیں۔ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھتا ہے، ایسا مسئلہ جو آپ نے 100% پڑھا ہے، تو من وعن جیسے استاذ نے بتایا ہے ایسے آگے بتا دیں، یعنی آپ پھر صرف نقل کرنے والے بن جائیں گے، یہ تو درست ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ڈائریکٹ عالم سے جوڑ دیں انہیں۔ اب آج کل بہت آسان طریقہ ہے، واٹس ایپ پہ لوگ رابطہ کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو ڈائریکٹ عالم دین سے، کسی بھی عالم سے رابطہ کریں، ان سے مسئلہ پوچھیں، آپ درمیان میں مفتی نہ بنیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے زمانے کی خرابیوں میں سے ہے کہ ہر بندہ مفتی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے فلاں کو یہ فتویٰ اور سوال کا جواب دیا تھا، اور یہ غلط جواب دیا بغیر علم کے۔ ہم سے تو اپنے گناہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور ایک طالب علم کے جو خرابیاں ہیں، جو اس وقت فتنے ہیں، ان کا حساب پتہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جا کے کیسے دینا ہے، اور ہم مفتی بن کے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر کے لوگوں کی نمازوں کے بارے میں فتوی، طہارت کے بارے میں فتوی، اور پتہ نہیں کیا کیا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اور اسی طرح یہ جو کورس ہے یہ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی نہیں ہے
کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سرٹیفکیٹ ایک مل جائے گا جس پہ لکھا ہوگا. یہ سارے سرٹیفکیٹ ادھر رہ جانے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس تھے. کسی نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہوا تھا، کسی نے کوئی عالمی سطح کے نوبل پرائز لیے ہوئے تھے، اور کسی نے پتہ نہیں کیا کیا لیا ہوا تھا. تو وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا نوبل پرائز جو ہے وہ صرف تاریخ کا حصہ بن گیا، اور کہیں کہیں پر کسی میوزیم میں پڑا ہوگا کہ فلاں کو یہ ملا تھا بس. تو اس سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا اگر آپ کو مل جائے گا، یا آپ کو ایک فائل مل جائے گی کہ آپ نے فلاں کورس کیا. یہ تو بالکل انتہائی سطحی سوچ ہے کہ انسان اس کے لیے کوئی کورس کرے یا کلاس پڑھے. تو یہ ابتدائی چند باتیں تھیں. امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گی، اور ان پر عمل بھی ہوگا. جو ہم نے کلاس کے ضوابط کچھ مقرر کیے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں گے. چونکہ ابتدائی جو بھی بلوغ المرام کے حوالے سے چیزیں ہیں، وہ جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے الگ سے آ جائیں گی جب آپ وہ جو پچھلا ہمارا رہ گیا ہے، یعنی پچھلا کورس جب ہم نے شروع کیا تھا اس میں جن کا رہ گیا وہ پڑھ لیں گے. تو اس لیے ہم کتاب الصلاۃ سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. کتاب الصلاۃ. الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. کتاب محدثین ذکر کرتے ہیں کسی بھی بڑے عنوان کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے کتاب الصلاۃ تو نماز، بڑی ہیڈنگ، اس کو بتانے کے لیے کتاب کا لفظ انہیں استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے نیچے باب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور باب کے نیچے عموماً فصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فصل جس کی جمع فصول آتی ہے، کتاب کی جمع کتب آتی ہے، باب کی جمع ابواب آتی ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے مین، اور پھر اس کے نیچے سب ہیڈنگز ہوتی ہیں. جو مین ہیڈنگ ہے اس کو کتاب کہہ دیں گے، اور جو سب ہیڈنگز ہوں گی نیچے ان کو باب کہہ دیں گے. تو کتاب الصلاح، یہ کتاب الصلاح نماز کے متعلق ہے. اور پھر آگے مثلا باب المواقیت ہے، نماز کے اوقات کے متعلق جس میں بات ہوگی وہ باب المواقیت ہے. پھر آگے جا کے اسی طرح سے الگ الگ ابواب جو ہے وہ ذکر ہوں گے. الصلاح کہتے ہیں نماز کو. لغت میں عربی میں الصلاح کا لفظ جو ہے وہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اہل ایمان آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ لے کر آئیں تو ان کے لیے دعا کریں. تو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وہاں پر یہ الفاظ ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جب آپ میں سے کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو وہ چلا جائے، اگر تو روزہ نہیں ہے تو کھا لے. ومن کان صائما فلیصلی، اور جو روزہ دار ہو وہ وہاں پر دعا کر دے. وہاں پر بھی فلیصلی کے الفاظ ہیں. اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں بلکہ وہاں پر ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور شریعت میں نماز کہتے ہیں خاص اقوال اور افعال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. کچھ الفاظ ہیں اور کچھ اقوال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی اور سلام پر ختم ہوگی. یہ پہلا مسئلہ تھا نماز کے. اس آپ جو لکھ رہے ہیں بلکہ سبھی انشاءاللہ لکھ رہے ہیں وہ اسی طرح سے اس کو لکھیں. پہلا مسئلہ نماز کا لغوی اور اصطلاحی یا شرعی معنی. دوسرا مسئلہ اس کی فرضیت کی کیفیت کیا ہے. تو یہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازیں فرض ہوئیں. اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں صحیحین وغیرہ میں آپ کے علم میں ہیں اور وہ معروف ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہی کافی ہے. پھر یہ جو نمازیں تھیں یہ 2 2 رکعتیں پہلے ساری تھیں، اور مغرب کی 3 رکعتیں تھیں. فجر کی بھی 2 تھیں، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، اور عشاء کی بھی 2. پھر یہ جو 2 2 رکعتیں ہیں یہ سفر کی نماز کر دی گئی، اور جو حضر کی نماز ہے اس کو بڑھا دیا گیا. ظہر میں
असर में और इशा में। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में वो बयान करती हैं, फ़ुरिज़त इस्सलातु रकाअतैनि रकाअतैनि फिल हज़री व सफ़री। पहले जो नमाज फ़र्ज हुई थी, सफ़र होता या हज़र होता तो दो दो रकतें हुआ करती थी। फ़उक़िर्रत सलातु सफ़री, तो जो सफ़र की नमाज है वो इसी पर कायम रही, यानी दो दो। वज़ीद फ़ी सलातिल हज़री, अलबत्ता जो हज़र की नमाज थी वो बढ़ा दी गई। तीसरा मसला नमाज की अहमियत के मुतालिक है। नमाज की अहमियत सबसे पहली इस बात से उजागर होती है कि ये इस्लाम की बुनियाद इस पर रखी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से है और आपके इल्म में होगी इंशाअल्लाह, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। उसमें एक व इक़ाम सलाह, नमाज। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा यमन की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जाके उनको तौहीद की दावत देनी है, जब मान लें तो फिर आपने उनको बताना है कि अल्लाह ताला ने आप पर पांच नमाजें दिन और रात में फ़र्ज की हैं। तीसरी कि अल्लाह ताला ने हमें नमाज की हिफाजत का हुक्म दिया, यानी अल्लाह ताला जो खालिक़ कायनात हैं वो अल्लाह हमें हुक्म देते हैं कि आप नमाज की हिफाजत करें। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन अव रुकबाना फ़इज़ा अमीनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि आप नमाज की हिफाजत करें, और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया चाहे आपको चलते हुए, जो नमाज खौफ है उसमें आगे जिक्र इंशाल्लाह आएगा, चाहे सवारी में नमाज पढ़नी पड़ती है तो पढ़नी है, छोड़नी नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया खड़े होकर नमाज अदा करें, सल्ली काइमा फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदा फ़इल्लम तस्तति फ़अला जंबिन। यानी इस कदर अहमियत है, खड़े होके नहीं तो बैठ के, बैठ के नहीं तो लेट के, छुट्टी नहीं है नमाज आपको, ऐसा नहीं कि इसकी रुख्सत मिल जाएगी। और चौथी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में भी नमाज अदा करते थे। आगे सलातुल खौफ में आएगा कि दुश्मन मुकाबले में खड़ा हुआ है और मुसलमान लड़ रहे हैं और जानें जा रही हैं, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उधर से काफिरों को कत्ल कर रहे हैं, नमाज का वक़्त हो गया है, ऐसी सूरत में भी आपने नमाज पढ़नी है। यानी अगर कहीं पर रुख्सत होती तो वहां पर रुख्सत होनी चाहिए थी कि चलें ठीक है नमाज लेट कर लें, चाहे नमाजों को बाद में आप पढ़ लें, ऐसा नहीं है। वो आगे सलातुल खौफ जब हम आखिर में पढ़ेंगे तो वहां पर बाकायदा आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नमाजें ऐसे पढ़ाई हैं कि दुश्मन के सामने लड़ रहे हैं और मुसलमानों की जो है वो खून निकल रहा है, इसी सूरत हाल है, उसमें भी आपने नमाजें पढ़ी। और नबी करीम से पांचवी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरी वसीयत में ये बात फरमाई थी, जैसा कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है सुनन नबी दाऊद वगैरह में, कि कान आखिर कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात जो इस दुनिया में थी वो क्या थी, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों से जो आपने आखिरी कलाम किया है वो ये है कि नमाज की हिफाजत करना और जो आपके ग़ुलाम हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना। यानी लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो बात थी वो ये थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू हो गए और इस दुनिया से चले गए। और फिर छठी चीज़ ये है कि ये पहली शरीयतों में भी नमाज मौजूद थी। अल्लाह ताला सूरह अल अंबिया में फरमाते हैं व औहैना इलैहिम, अल्लाह ताला ने कई एक अंबिया को जिक्र किया है सूरह अलम्बिया में। उसके बाद फरमाया व ऊहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़का। हमने उनको वही की कि आपने नेक अमाल करने हैं, नमाज अदा करनी है और नमाज अदा करनी है और ज़कात अदा करनी है, देनी है। सातवीं चीज़ यह है कि नमाज दीन का सुतून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व अमूदुहुस्सलाह, जो इस्लाम है इसका सुतून नमाज है। आठवीं चीज़ यह है कि नमाज इंसान को बुराई से रोक देती है, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। ये नमाज की गोया कि अहमियत पर दलालत करता है। और नौवीं चीज़ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है कि जो नमाजें हैं ये कफ़ारा बन जाती हैं एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान। ये बहुत बड़ी अहमियत
نماز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جس انسان کے گھر کے باہر سے اگر نہر گزرتی ہو تو وہ 5 دفعہ غسل کرے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس پر کوئی گندگی باقی رہے گی، تو انہوں نے کہا نہیں باقی رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی مثال بھی ایسے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، کہ نمازیں پانچوں اور اسی طرح جمعہ سے جمعہ یہ درمیان میں جو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں ان کی کفارے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس اعتبار سے وہ کفارہ بنتے ہیں۔ کبھی تو ہم نماز جیسی ہماری نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو اس میں تو پتہ نہیں یہ نماز قبول ہو جائے بڑی بات ہے۔ تو نماز کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جب آپ اعلیٰ درجے کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک حدیث میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ کفارہ گناہوں کا بن جاتا ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ ہم میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے جو مرافقت ہے، مصاحبت ہے، جنت میں مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے۔ تو نماز اس کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ نے فرمایا کوئی کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو کر لیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی جنت میں مرافقت چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بہت زیادہ سجدوں کے ذریعے سے آپ جو ہے پھر میری مدد کریں۔ نماز کی اہمیت جو دیگر شریعتوں، دیگر جو احکام ہیں شریعت کے، ان کے درمیان میں سے مثلا یہ ہے کہ یہ آسمان پر فرض ہوئی ہے، دوسری شریعتیں زمین پر ہوئی ہیں۔ دوسری اس کی فضیلت یا اہمیت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے بلا کر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں جیسا ملتا ہے، اور اسی طرح یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اور 5ویں چیز جو اس کی اہمیت میں وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آخری درجے کی جو عبودیت ہے، اور انسان کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سے جھکا لینا ہے، تذلل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے وہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ انسان سب سے قریب کب ہوتا ہے، جب سجدے میں اللہ کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے کسی انسان سے ہمیں کوئی کام ہو اور انسان آخری درجے میں جا کے اس کے پاؤں پڑ جائے تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے، اس سے آگے انسان کی ذلت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑ جاتے ہیں، اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں کہ اللہ اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنا جو سر جو سب سے میرا بہترین جسم کا عضو ہے اس کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا یہ بھی عذر پیش کرتے تھے کہ ہم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کہتے ہیں زمین پر اپنا ناک اور سر رکھ دو، ہم سے ایسا نہیں ہوتا، ہم تو ایک عزت والے معزز لوگ ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں۔ تو گویا کہ انسان پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ چھٹی چیز اس کی اہمیت میں، نماز کی اہمیت میں یہ ہے کہ یہ کسی بھی مکلف کو اس سے معافی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، یعنی ہر انسان پر جو مسلمان ہے اور مکلف ہے، اس کے آگے شرائط انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس پر فرض ہے، اس سے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر شرائط پوری ہو گئی ہیں تو اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے چند لوگوں پر ہے، روزے بھی آپ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ روزے کی جگہ پہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ سب پہ نہیں ہوتی، حج بھی سب پہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پہ ہوتی ہے جب اس میں شروط پوری ہو جائیں۔ جب شروط میں سے کوئی شرط رہ جاتی ہے تو اس وقت صرف اس کو جو ہے وہ اس میں رخصت ملتی ہے۔ 5واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نماز کا حکم، حکم الصلاۃ، نماز کا حکم۔ تو نماز فرض ہے، فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وغیرہ وغیرہ۔ اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 نمازیں دن اور رات میں پڑھنی ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ
نہیں، الا یہ کہ آپ نفل عبادت کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ابھی پیچھے گزری کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن، تو ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ توحید کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز کی دعوت دینی، یعنی اس پہ بہت سارے دلائل ہیں نماز کے فرض ہونے پر، اور اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی تمام مسلمان، چاہے کوئی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کے مسلمان علماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک سب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بات مشاہد بھی ہے، یعنی ہم سب اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ تمام مسلمان علماء یہ بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو اس کی جو عبارات ہیں، جیسے کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں، ابن رشد رحمہ اللہ نے بدایت المجتہد میں، نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع الفتاوی میں موجود ہے۔ ان سب جس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نماز ایسا اسلام کا رکن اور عبادت ہے کہ جس کی فرضیت تمام مسلمانوں کے ہاں مسلمہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کو چھوڑ دینے کی تین صورتیں ہیں۔ تین صورتوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اہم جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی بھی انسان کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، تو تین طرح کے لوگوں سے نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تین طرح کے لوگوں، پہلے جو عام لوگ ہیں، جو عام طالب علم ہیں یا عام عوام ہے، سب عام لوگ جو علماء نہیں ہیں، ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہے، تو جو عام مسلمان ہے اس نے سب سے پہلے تو کسی کی معین تکفیر نہیں کرنی ہوتی، یعنی فلاں بن فلاں یہ دار اسلام سے نکل کر کافر ہو گیا ہے، یہ کسی عام بندے نے نہیں کہنا، یعنی وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہے، تو اس کو کافر عام مسلمان نہیں کہے گا، یا ہم طلبہ میں سے کوئی نہیں کہے گا۔ البتہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہے، تو پھر اگر ہم نے مثلا پڑھا ہے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے کہ نماز نہیں پڑھی تو کافر ہو گیا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ ہم نے اس بندے کا نام لے کے اس کی تکفیر نہیں کرنی کہ فلاں کافر ہو گیا ہے، نہیں۔ دوسرا، ہم نے جو مسلمانوں کے حقوق ملتے ہیں وہ اس کو نہیں دینے، یعنی جو مسلمانوں کو حقوق دیے جاتے ہیں وہ ہم نے حقوق نہیں دینے، جیسے سلام نہیں کیا جائے گا، اسی طرح جو بچیوں کے ولی ہیں، والدین ہیں، وہ ان کا نکاح کسی ایسے بندے سے نہیں کریں گے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اسی طرح باقی جو معاملات جو صرف انفرادی سطح پر ہم کرتے ہوتے ہیں وہ کریں گے۔ دوسرا، کسی انسان کو جب کافر، مسلمان کو کافر کہا جاتا ہے، یعنی جو پہلے مسلمان تھا اس کو کافر کہنا ہے، تو علماء اس کو کافر کہیں گے، یعنی اس علماء کہیں کہ فلاں بن فلاں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے، اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ پھر اس پر آگے احکام مترتب ہوں گے، یعنی اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پیچھے میں تھا کہ ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، لیکن ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ علماء پھر اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور پھر علماء حکومت کو اس کے بارے میں بتائیں گے، جو ریاست ہوگی وہ اس کے بارے میں مزید فیصلہ کرے گی، جو اسلامی ریاست ہوگی، کہ چونکہ وہ بندہ مرتد ہو گیا ہے تو اس پہ جو قتل کی سزا ہے وہ اس کو دینی ہے، نہیں دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ سارا معاملہ وہ دیکھے گی۔ اسی طرح سے وہ بندہ، اس کی وراثت اب آگے تقسیم نہیں کرنی، یعنی ایک بندہ کافر ہو گیا ہے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا، اور اسی طرح اگر وہ اس کا والد فوت ہو گیا تو اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، باقی جو ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری ریاست سے متعلقہ، قتل کے سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ریاست کے متعلقہ ہوتی ہیں۔ حدود بھی اسی طرح ریاست سے متعلقہ ہوتے ہیں، کہ مثلا کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کوئی نہیں ایسا کرے گا فلاں چور ہے تو پکڑ کے ہاتھ کاٹ دو، فلاں زانی ہے تو اس کو کوڑے مارنے شروع کر دو یا اس کو رجم کر دو۔ ہم نے صرف وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں۔ یہ مقدمہ میں نے نماز کا حکم بتانے سے پہلے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ جب ہم آگے پڑھیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں،
تو ہم کیا کرنا شروع کر دیں کہ اس کی تکفیر کر دیں، یعنی اس کا نام لے کے اس کو کافر کہنا شروع کر دیں کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا لہذا وہ یہ ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ علماء کا۔ یا پھر بعض لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو مارنا یا ان کو قتل کرنا یا ان کے جنازے پڑھوانے والے میں جا کے ادھر شور کرنا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس طرح کے کام شروع کر دینا، وہ لوگ شروع کر دیں۔ نہیں، یہ ریاست کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں سے بات پوچھنی ہے کہ آپ لوگوں نے فلاں جو میرا شریعت کا حکم تھا اس کو لاگو کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں صرف کیا ہے کہ ہم نے جو مسلمان کو ایک حق دیے، حقوق دیے جاتے ہیں کہ اس کو سلام کہنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اور اسی طرح اس کی دعوت کو قبول کرنا لازمی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح نکاح کا جو تعلقات جو ہیں وہ رشتہ داری کے قائم کرنے ہیں، ان کے ساتھ وہ کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یہ انفرادی سطح پر ہمارے کرنے والے کام ہوگا۔ تو ہم نے صرف اپنے دائرہ کار میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اسی طرح نکاح کو فسخ کرنے کا معاملہ ہے کہ نکاح اگر اس کا بیوی خامد نماز نہیں پڑھتا تو جو بیوی ہے نمازی ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح میں نہیں رہے گی یا رہے گی، تو یہ بھی عدالتی معاملات ہیں، وہ وہاں پر جا کے دیکھیں گے، یا تو عورت جو ہے خلا لے لے گی یا پھر وہ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا، تو یہ بھی ہم انفرادی سطح پر کوئی بات ایسی نہیں کریں گے۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بے نماز جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ تین صورتیں ہیں اور تین حالتیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہوں گی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلی یہ کہ ایک بندہ نماز کا انکار کرتا ہے، جحودن و انکارن، کہتا ہے کہ اسلام میں نماز نہیں ہوتی، یہ مولویوں نے بنائی ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، بلکہ منکرین حدیث میں سے جیسے غلام احمد پرویز اور اس طرح کے برے لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ نماز جو قرآن مجید میں الصلاۃ آیا ہے اس کا مطلب یہ والی نماز نہیں ہے، جو 5 وقت آپ لوگ پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، یہ والی نماز نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی نماز ہے۔ اس طرح کی وہ بات کرتا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کہتا ہے کہ یہ جو نماز ہے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، مسلمان پڑھ رہے ہیں، یہ نماز دین اسلام میں نہیں ہے یا اسلام کا رکن نہیں ہے، تو وہ بندہ، علماء کا اتفاق ہے، سب علماء اس بات پہ متفق ہیں، اجماع ہے علماء کا کہ ایسا بندہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، فہذا ان لم یکن معتقدا لوجوبها، اگر یہ نماز کے واجب ہونے، فرض ہونے کا ہی عقیدہ نہیں رکھتا، فہو کافر بالنص والاجماع، قرآن مجید کی نص سے بھی یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور مسلمان علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ مجموع الفتاوی میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں جن میں سے کچھ دلیل آگے بھی آ جائیں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ کوئی انسان سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے بالکل لیا، ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھتا ہے، نماز وہ عید جاتا ہے مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید کی پڑھاتا ہے، جمعہ کبھی کبھار پڑھ لیا، لیکن وہ بالکل لیا نماز نہیں پڑھتا، ایسا بندہ بھی کافر ہے، اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتفاق ہے۔ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا بندہ کافر ہوتا ہے، اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو بندہ بالکل لیا نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں کہتا ہے نماز فرض تو ہے، واجب تو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، لیکن مجھ سے سستی ہو جاتی ہے، میں نہیں پڑھتا، تو وہ مرد ہو یا خاتون، مرد ہو یا عورت، وہ دار اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسان نماز کبھی پڑھ لیتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، یعنی سستی کی وجہ سے کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز کو چھوڑ دیا، یہ والا جو بندہ ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اچھا، اس سے پیچھے جو بات تھی کہ جو بندہ سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے بالکل کلی طور پر، تو وہ بندہ اسلام میں نہیں ہے، یہ قول جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی ہے، اور قرآن مجید کی آپ آیات میں سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو لوگ توبہ کر لیں یعنی کافر مشرک، اور پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح
ما सलककुम फी सकर, पूछा जाएगा जहन्नमियों से किसने तुम्हें जहन्नम में डाला, तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं हम पढ़ते थे। ये भी इस बात पे दलालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, मन बैन रजुली व बैन कुफ्री तर्कुस सलाह, इंसान और कुफर के दरमियान फासला, फर्क सिर्फ नमाज को छोड़ने का है। जो नमाज छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है। यानी सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, मारूफ हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो सैयदना बुरैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है सुनन तिरमिज़ी वगैरह में, मुस्नद अहमद में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस्सलाह, हमारे और लोगों के दरमियान जो अहद है वो नमाज का है, फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, जो इसको छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम में आप देखिए तो अब्दुल्ला बिन शकीक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये ताबई हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, काना असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौन शैअम मिनल अमाल तरकुहु कुफ्रुन गैर अस्सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमाल में से किसी चीज़ को छोड़ने का को कुफर नहीं समझते थे सवाए नमाज के। यानी कोई बंदा कोई अमल छोड़ देता था उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहते थे, सवाए नमाज को छोड़ने वाला उसको वो काफिर कहते थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल सही साबित है मुवत्ता इमाम मालिक में, वो फरमाते हैं, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, जो नमाज छोड़ देता है दीन इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन सऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल साबित है उनसे सुन्ना, इमाम अब्दुल्लाह बिन अहमद की जो किताब है उसमें फरमाते हैं, मल्लम युसल्ली फला दीन लहू, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन नहीं होता। सैयदना इसी तरह जो इमाम अयूब सख्तियानी रहीमहुल्लाह, उन्होंने इस पे इजमा नकल किया है, जैसा कि इमाम मोहम्मद बिन नसर मरवजी रहीमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब ताज़ीम व क़द्र सलाह में नकल किया है। वो फरमाते हैं, तर्कुस सलात कुफ्रुन ला युख्तलफु फीही, नमाज को छोड़ देना कुफर है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो बहरहाल ये जो नमाज है इसको बिल्कुलिया या अक्सर तौर पर नमाजों को छोड़ते रहना, ये गोया के कुफर है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो अहादीस आपके सामने जिक्र की हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि आप शिद्दत करते हैं, सख्ती करते हैं, तो ये सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिद्दत साबित है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसान और कुफर के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है, जो नमाज छोड़ देता है काफिर हो जाता है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं। अगर ये शिद्दत है तो फिर वल्लाहु आलम शिद्दत ही होनी चाहिए, फिर इसका मतलब ये है कि शिद्दत ही दीन है। जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत करते हैं गोया कि वहाँ पे शिद्दत करना ही दीन होता है। तो ये जो सहाबाए किराम में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद की आपके सामने असर पड़ा है, तो ये सब भी कहते हैं। और इसी तरह से जो आपके सामने जिक्र किया है कि कुरान मजीद की आयत हैं, तो उन सब से भी यही बात वाज़ेह होती है। तो अब जो बंदा या तो नमाज को रुकन ही नहीं मानता, फर्जियत का इनकार करता है, ये भी काफिर है। और दूसरा वो इंसान जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, ये भी काफिर है। और इनके मुतालिक जो तरीकाकार होगा जो हमने पीछे पीछे जिक्र किया है, कि एक रियासत का काम है वो हदूद को नाफिज करना है और उनके मुर्तद के अहकाम उस पर लागू करना है या उसको जेल में डालना है, इसके आगे भी थोड़ी सी जिक्र आएगा। तो ये सारे काम किसने करने हैं? रियासत ने करने हैं। और किसी का नाम लेके उसकी तकफीर करनी है, उसके निकाह को बातिल करना है, उसको विरासत नहीं देनी है, ये वाले उलमा के जिम्मे काम। हमारे जिम्मे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि फलां बंदा उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, तो हम उससे जो मुसलमानों वाले हुकूक हैं वो दूर कर देंगे उससे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी खराबी वाली बात यह है कि हम मुसलमानों वाले हुकूक उसको देते रहते हैं, जिसकी वजह से माशरे में बहुत सारे लोग बेनमाज बने हैं। वालिदैन जब बच्ची का रिश्ता करते हैं तो ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, उसके बाद पैसा है, कारोबार है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नमाज पढ़ता है या नहीं, ये कभी शायद कभी किसी ने जाके सवाल सबसे पहला ये किया हो कि आपका बेटा नमाज भी पढ़ता है या नहीं। और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता और फिर भी आप उसके साथ बच्ची की शादी कर देते हैं, तो अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है कि आपने अपनी बेटी की शादी एक काफिर से की है, यानी जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता था उसके साथ। तो ये आपने जो हुकूक हैं ये बंद कर देने हैं, उसको देने हैं। बाकी जो मामलात हैं वो उलमा और हुकाम देख रहेंगे, उनकी तरफ छोड़ देने चाहिए। तीसरा जो हालत हमने बताई थी कि जो बंदा कभी नमाज पढ़ लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी नमाज उसने पढ़ ली है और कभी जो है वो छोड़ देता है, ये जो बंदा है
اس کے متعلق جو ہے علماء کا اختلاف ہے، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا بالکل اتفاقی باتیں تھیں، اور یہ والا جو بندہ ہے جو کبھی پڑھ دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہی ہے کہ وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہوتا، یعنی ایک کوئی بندہ ایک نماز بھی چھوڑ دے جان بوجھ کر، اور نماز کا وقت نکل جائے، تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ قول بہت سارے علماء کا ہے اور بڑے علماء کا ہے۔ سلف صالحین کی کئی ایک جو علماء کے کئی ایک آثار جو اسی بات پر دلالت کرتے ہیں، جن کا ذکر امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے تعظیم و قدر الصلاح اس کتاب میں کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی جو ان کی کتاب ہے الصلاح، اس پر انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ بہت سارے علماء کا یہی قول ہے کہ ایک نماز چھوڑنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ جو فقہی مذاہب میں بھی شوافے، حنابلہ کے ہاں یہی مذہب ہے، شوافے کے ہاں بھی اور مالکیہ کے ہاں بھی کچھ، اور محدثین کے ہاں تو یہی، محدثین کا جو آفیشل آپ سمجھیں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ دائر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ معاصرین ہمارے دور کے علماء میں سے آپ دیکھیں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کا بھی یہ موقف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں چاہے سستی کی وجہ سے ایک نماز بھی چھوڑی ہے تو وہ بندہ اسلام سے نکل گیا ہے، اور اس کے دلائل وہ وہی دیتے ہیں جو ابھی پیچھے گزرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے آثار۔ دوسرا ایک قول اس بندے کے متعلق جو کبھی پڑھ دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے متعلق ایک دوسرا قول ہے علماء کا کہ یہ بھی کافر ہوتا ہے لیکن کفر اصغر ہوتا ہے، یعنی یہ بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ یہ ایک قول بعض علماء کا موجود ہے، جن میں سے امام بن بطہ رحمہ اللہ، ابن قدامہ، اور اسی طرح نووی، ابن حجر، شوکانی رحمہ اللہ، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ بندہ ہوتا یہ بھی کافر ہی ہے لیکن یہ کفر اصغر ہے، یعنی یہ بندہ اعتقادی کافر والا جو معاملہ کہ جسے ہم اسلام سے باہر نکال دیں ایسا نہیں ہوگا، رہے گا یہ مسلمان ہی، یہ مسلمانوں میں ہی شمار ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اس پہ یہ بعض ادلہ دیتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کے جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت، وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث اس معنی میں ہے کہ جو بندہ شہادتین کی گواہی دے دیتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث بطاقہ سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ وہ جو بندہ جس نے صرف کلمہ پڑھا تھا، اور ان سب کے جوابات جو دوسرے علماء دیتے ہیں وہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال یعنی یہ علماء یہ والی جو احادیث ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابی داود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، جو ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر ذمہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، اور جو نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے، اگر انشاء غفر له وان شاء عذب، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، چاہیں تو عذاب دیں۔ تو اس سے بھی وہ دلیل لیتے ہیں کہ ایسا بندہ جو کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے تو یہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی مثال غنیمت کے حصوں کی طرح ہے، جو بندہ پانچوں پڑھ لیتا ہے تو پانچوں حصے مل گئے، جو چار پڑھتا ہے چار، جو دو پڑھتا ہے دو، جو تین پڑھتا ہے تین، جو ایک پڑھتا ہے ایک، اور جو کچھ بھی نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ ایسا بندہ ہے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں وہی بات آ گئی، جو بالکلیہ چھوڑتا ہے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسلمان نہیں سمجھتے، البتہ جو ایک آدھ چھوڑتا ہے، دو تین چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑتا ہے، تو اس کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے اس لیے بات ذکر کی ہے کہ دونوں طرف علماء موجود ہیں، کس بندے کے متعلق، وہ بندہ جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑتا ہے، لیکن یہ کس قدر پریشانی کا مسئلہ ہے کہ ایک بندے کے اسلام کے متعلق ہی اختلاف ہے، کوئی اس کو مسلمان مانتا ہے اور کوئی کافر مانتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے کہ اس کے متعلق علماء متفق نہیں ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے۔ جس بندے کے بارے میں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو نماز چھوڑنے والا معاملہ ہے یہ تو اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں نا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات جو آخری مسئلہ ہے اگلا، وہ یہ کہ
یہ جو تینوں نمازیں پڑھنے والے ہیں، پہلے دو تو ویسے ہی مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے خارج ہو گئے، تو جو مرتد ہے اس کی سزا ہی کیا ہے؟ قتل ہے اسلام میں۔ تو یہ جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کا معاملہ دیکھے گی، اور وہ اس کو جو قتل وغیرہ کا معاملہ ہے وہی کرے گی، کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے۔ دوسرا، یہ تیسری حالت تھی ہم نے دیکھی، جو کبھی پڑھ دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس بندے کو قتل کیا جائے گا، یعنی یہ ہے مسلمان ہی، جو مسلمان کہتے ہیں، اور جو کافر کہتے ہیں وہ بھی، وہ کہتے ہیں اس بندے کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کو کسی جگہ پر جیل وغیرہ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ نماز پابندی سے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو۔ تو اگر تو وہ مان لے بات تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ کہے کہ نہیں پڑھتا، یا وہ پھر بھی سستی نہ چھوڑے، تو اس کو مہلت دی جائے گی کچھ وقت تک، اور پھر بالآخر اگر وہ نہ مانے تو اس کو تعزیراً حد جاری کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ علماء بھی کہتے ہیں جو کافر نہیں کہتے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہی ہے، لیکن اس کو سمجھایا جائے اور آخر میں پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اس قدر اس معاملے میں شدت اور سختی ہے، اور یہ شدت اور سختی کس وجہ سے ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل کی وجہ سے۔ اب اس میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی دلیلیں کی ہیں، اس کے ادلہ کیا ہیں؟ اس میں ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ مشرکین اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس سے پیچھے حکم یہ تھا کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر ملیں گے قتل کر دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں پر ملنے ہیں قتل کر دینا ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کر لیں تو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کیا ہے؟ نماز پڑھ لیں۔ اگر اس سے آیت سے کیا معلوم ہوا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا، سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں، اور وہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن فعلوا ذَلِكَ، یا فَإِذَا فعلوا ذَلِكَ، اگر وہ لوگ یہ کام کر لیں، یعنی کلمہ پڑھ لیں اور نماز ادا کرنی شروع کر دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال بھی مجھ سے محفوظ ہو جائے گا، اور ان کا خون بھی مجھ سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی نہ ہی ان کا مال ان سے لیا جائے گا، مسلمان لیں گے، اور نہ ہی ان کو قتل کریں گے۔ تو گویا کہ یہ جو احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں، قرآنی آیات سے بھی اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ایسا بندہ جو ہے، جو کبھی پڑھ دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو وارننگز دے کے اگر وہ پھر بھی نہیں باز آتا تو اس پہ یہ جو اسلامی ریاست ہے وہ حد جاری کر دے گی۔ یہاں پر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی آئندہ کلاس میں مزید جو ہے وہ نماز کے متعلق کچھ مقدمات ہیں وہ دیکھیں گے، اور پھر ہم باقاعدہ آگے احادیث کا آغاز کر دیں گے۔ یہ جو مسائل ہیں ان کی تفصیل کے لیے آپ 3 کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو الصلاح ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کی عربی میں ہی کتاب ہے، یعنی جو ایسے طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عربی پڑھ سکتے ہیں وہ، اور اسی طرح المجموع حافظ نووی رحمہ اللہ کی، اور المغنی یہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی، وہاں سے ان مسائل کو مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مختصراً اگر کسی کا کوئی سوال ہے ضروری تو وہ یہاں پہ پوچھ لیں، کوئی کلاس کے متعلق ہے یا ویسے، باقی پھر انشاءاللہ گروپس میں آپ کر لیں گے۔ آخری بات کلاس میں آنے کی کے متعلق ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ استاذ جو ہے وہ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو استاذ کلاس میں آیا ہے نہیں آیا ہے۔ آپ نے کلاس میں 8 بجے داخل ہو جانا ہے ہر سوموار کو، یعنی یہ ہفتے بعد ایک دن ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، انسان اپنی روٹینز جو ہیں ان کو اس طرح سے مینیج کرے کہ وہ 8 بجے سے پہلے کلاس میں موجود ہو، استاذ کا انتظار نہ ہو۔ ابھی بھی آج بہت سارے ایسے بھی طلبہ اور طالبات ہیں جو میرے آنے کے کافی عرصے بعد جو ہے وہ کلاس میں آئے ہیں، اور یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم کوئی
ایسا لائحہ عمل بنائیں گے کہ ایسا بالکل نہ ہو. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.